بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیبت، چگلی، جھوٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا، بتاؤ غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کی کوئی ایسی بات بیان کرو جو اس کو ناگوار ہو۔ ایک صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اگر وہ بات اس میں موجود ہے، مثلاً وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہے اور پیٹھ پیچھے اس کو جھوٹا کہا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں وہ بات نہیں ہے جو تم نے بیان کی تو یہ بہتان ہو گیا۔ بس یاد رکھو، پیٹھ پیچھے کسی کی کوئی ایسی بات بیان کرنا کہ اگر وہ سن لے تو ناخوش اور رنجیدہ ہو، غیبت کہلاتا ہے۔ جیسے کسی کو بیوقوف، احمق یا نادان کہہ دینا، یا کسی کی آنکھ، ناک کان وغیرہ میں کوئی عیب ہو تو اسے ظاہر کرنا، یا کسی کے حسب و نسب یا خاندان کے عیب کو بیان کرنا، یا اس کے لباس، مکان یا ایسی ہی اور کسی چیز کو برا کہہ دینا، یہ سب باتیں غیبت میں داخل ہوتی ہیں۔ تم حدیث شریف میں یہ بھی پڑھ چکے ہو کہ یہ غیبت جب کہلائے گی جب اس میں یہ خرابیاں پائی جاتی ہو، مثلاً وہ واقعی احمق یا نادان ہو، واقعی وہ کانا لنچا ہو، یا حسب و نسب اور خاندان میں گھٹیا ہو، یا لباس وغیرہ میں فوہر ہو۔ اگر یہ باتیں اس میں نہیں ہیں، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ وہ بیوقوف ہے یا احمق ہے یا کانا ہے، تو اس صورت میں وہ دو گناہ ہو گئے، ایک بہتان اور دوسری غیبت۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جس طرح زبان سے غیبت ہوتی ہے، ایسے ہی آنکھ، ناک یا ہاتھ کے اشارے سے بھی غیبت ہوتی ہے۔ مثلاً زبان سے تو کانا یا اندھا نہیں کہا، البتہ اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہ بھی غیبت ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا نام عائشہ تھا رضی اللہ عنہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کچھ باتیں کر رہی تھی، باتوں باتوں میں ایک عورت کا ذکر آ گیا جو پستہ قد ٹھگنی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس کو ٹھگنا تو نہیں کہا، البتہ حقارت کے ساتھ اشارہ کر کے اس عیب کو ظاہر کرنا چاہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تنبیہ کی اور فرمایا، تم نے ایسی بات کی ہے کہ اگر سمندر میں اس کو ڈال دیں تو سمندر بھی گندا ہو جائے۔ مختصر یہ ہے کہ جس طرح پیٹھ پیچھے زبان سے کوئی ایسی بات کہنا جو اس کو ناگوار ہو غیبت ہے، یا ایسے ہی اس کے نقل اتارنا یا اشارہ سے کوئی برائی ظاہر کرنا بھی غیبت ہے۔ غیبت کی خرابی، غیبت کا کھلا نقصان یہ ہے کہ آپس میں دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ غیبت کرنے والے کو سب ذلیل سمجھتے ہیں اور اس سے گھبراتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جیسے وہ دوسروں کی برائی ہمارے سامنے کر رہا ہے، اس طرح ہماری برائی دوسروں کے سامنے بیان کرے گا۔ تیسرا، غیبت کرنا بڑی بے انصافی کی بات ہے، کیونکہ کوئی انسان عیب سے خالی نہیں، کسی میں کوئی عیب ہے، کسی میں کوئی عیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس اپنے عیب پر نظر نہ کرنا اور دوسروں کے عیب گننا بے انصافی نہیں تو اور کیا ہے؟ ذرا اپنے دل میں سوچو کہ اگر کوئی تمہارا عیب کسی پر ظاہر کرے اور تم سنو تو تمہارا دل کیا کہے گا؟ اسی طرح جس کا عیب تم ظاہر کرو گے اسے بھی ضرور برا لگے گا، اور یہ بڑی بے انصافی اور ظلم ہے کہ تم اپنے رنج کو تو رنج سمجھو اور دوسرے کے رنج کو سمجھو کہ مذاق ہے۔ شعر: کبھی بھول کر نہ کرو کسی سے سلوک ایسا کہ جو کوئی تم سے کرتا تمہیں ناگوار ہوتا۔ 4. غیبت کرنے والا دل کا برا ہوتا ہے، اسے منہ پر حق بات کہنے کی ہمت نہیں ہوتی اور پیٹھ پیچھے برائی کر کے اپنے دل کا غبار نکالتا ہے۔ عقل مند نے کہا ہے، ایسے شخص سے دوستی مت کرو جسے غیبت کی عادت ہو۔ حضرت مالک بن دینار بہت بڑے بزرگ گزرے تھے، ان کے سامنے ایک کتا آ کر بیٹھ گیا، کسی نے اس کو ہٹانا چاہا تو آپ نے فرمایا، رہنے دو، یہ اس دوست سے اچھا ہے جو غیبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں غیبت کی مثال ایسی دی ہے گویا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، جس کے تصور سے بھی گھن آتا ہے۔ بس ایسے ہی تمہیں غیبت کے خیال سے بھی گھن کرنا چاہیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ ان سے اپنے چہرے اور سینوں کو خرچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت برباد کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ جو اثر سوکھی گھاس میں کرتی ہے، اس سے زیادہ غیبت کرنے والی کی نیکیوں میں غیبت اثر کرتی ہے، یعنی اس کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ مسئلہ یہ بھی یاد رکھو کہ جس طرح مسلمان کی غیبت حرام ہے، ایسے ہی غیر مسلم کی غیبت بھی منع ہے۔ چغلی، غیبت کی طرح چغلی بھی بہت خراب مرض ہے اور ایسا ذلیل گناہ ہے کہ اس سے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، ملک برباد ہو جاتے ہیں۔ چغل خور جھوٹی سچی باتیں بنا کر ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا ہے، یہاں تک کہ آپس کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں اور لڑائی کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ جھوٹ ہر ایک برائی کی جڑ ہے۔ جھوٹا آدمی چوری، رشوت، بے ایمانی یا کبھی کبھی بدمعاشی سے نہیں ڈرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بول کر ان سب باتوں پر پردہ ڈال سکوں گا، میرا کام بھی ہو جائے گا اور بدنامی بھی نہیں ہوگی۔ چنانچہ آقا دو جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ بدکاری کا راستہ بتاتا ہے اور بدکاری دوزخ میں پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو بار بار قرآن اور حدیث میں ہدایت ہے کہ جو کچھ کہیں سچ کہیں، جب بولے سچ بولے، کیونکہ سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ پیران پیر سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا قصہ تم تیسرے نمبر میں پڑھ چکے ہو کہ ڈاکوؤں کے سامنے آخر تک سچ بات ہی کہتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی جان بچی، مال بچا اور سارے ڈاکو توبہ کر کے سچے اور پکے مسلمان بن گئے۔ جھوٹ کی وجہ سے دہلی کی بربادی کا قصہ بھی سن لیجئے۔ مغل بادشاہ جو کئی سو برس تک ہندوستان پر حکومت کرتے رہے، ان میں ایک بادشاہ کا نام محمد شاہ تھا۔ یہ آرام طلب بادشاہ تھا، رات دن عیش و عشرت میں لگا رہتا تھا، ملک کے انتظام کی خبر بھی نہیں لیتا تھا، جس سے ملک میں ایک طرح کی ابتری پیدا ہو گئی تھی۔ ایران کے بادشاہ کو جب یہ حال معلوم ہوا تو اس کا جی للچایا اور اس نے ہندوستان پر چڑھائی کر دی۔ محمد شاہ کی فوجیں ہر ایک چھاؤں پر ہارتی رہی، یہاں تک کہ نادر شاہ دندناتا ہوا دہلی پہنچ گیا اور دہلی پر قبضہ کر لیا، مگر اس نے محمد شاہ کو بادشاہت سے نہیں اتارا اور آپس میں دوستی کا معاہدہ ہو گیا۔ لال قلعہ میں اس کا معاہدہ کی خوشیاں منائی گئی، ایک بہت بڑی دعوت ہوئی، دونوں بادشاہوں اور دونوں ملکوں کے وزیروں اور افسروں نے مل کر کھایا۔ اتفاق سے ایک دن رات کے وقت کسی شخص نے یہ جھوٹی خبر اڑا دی کہ بادشاہ مارا گیا۔ دہلی والوں نے اس خبر کو سچ سمجھ لیا اور نادر شاہ کے سپاہیوں کو لاوارث جان کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ نادر شاہ کو جب یہ حال معلوم ہوا تو خود موقع پر پہنچا، مگر اسے دیکھ کر بھی لوگ باز نہ آئے۔ نادر شاہ طبیعت کا بہت جلاد تھا، وہ اس کو کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے قتل عام کا حکم دے دیا۔ پھر کیا تھا، دہلی کے گلی کوچوں میں خون کی دھاریاں بہہ گئی، ہزاروں بے گناہ قتل ہوئے، کروڑوں روپے کی دولت لوٹی گئی۔ 3 دن بعد بڑی مشکل سے قتل عام بند ہوا، لیکن لوٹ مار پھر بھی عرصہ تک جاری رہی۔ غور و فکر کرو، اس بربادی کے 2 سبب تھے، ایک جھوٹ بولنا یعنی بلا تحقیق نادر شاہ کی موت کا چرچا کرنا، 2 اڑتی خبر پر بلا تحقیق کے عمل کر لینا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کی سخت ممانعت فرمائی ہے، یعنی اس سے منع فرمایا ہے کہ تحقیق کے بغیر کسی بات کا چرچا شروع کر دیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو ایسی خبر ہو پہلے کچھ سمجھدار تجربہ کار آدمیوں کے سامنے رکھو جو معاملہ فہم ہو اور ہر بات کی تہ کو پہنچتے ہو۔ یہ حضرات جب سوچ سمجھ لے تب اس کا ذکر اور چرچا کرو
اور اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ کسی افواہ پر بلا تحقیق کے عمل کیا جائے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جب کوئی ایسا شخص جو پوری طرح قابل اعتبار نہ ہو کوئی خبر پیش کرے تو پہلے اپنے طور پر اس کی تصدیق کر لو، پھر اس پر عمل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے کہ جو کچھ سنو اس کا چرچا شروع کر دو۔ یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ جائز نہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کو خوش کرنے اور ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں بناتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ اسی طرح ہیر پھیر کی بات بھی ممنوع ہے، چنانچہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ آپ کسی شخص سے ایسی بات کہیں کہ وہ آپ کو اس میں سچا سمجھ رہا ہو اور آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ مختصر یہ کہ مسلمان کا فرض ہے کہ ہر موقع پر سچ بات کہیں، صاف بات کہیں، سچی بات پر عمل کریں، سچی بات ہی کو نقل کریں، ہر وقت سچائی کی فکر میں رہیں، ہر وقت سچائی کی تلاش میں رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کا خطاب اللہ تعالیٰ کے یہاں صدیق ہوگا۔ خداوند کریم ہمیں سچائی کی توفیق بخشے، آمین۔